السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابو داؤد شریف جلد ثانی کا سبق نمبر 39 صفحہ نمبر 549 کے باب من اعتق نصیبا من مملوکہ بینہ و بین آخر، یہاں سے انشاءاللہ شروع کر رہے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی طرح قبولیت، عافیت، استقامت نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ۔ باب من اعتق نصیبا من مملوکہ بینہ و بین آخر، جو آدمی غلام کا کچھ حصہ آزاد کر دے جو اس کے اور دوسرے آدمی کے درمیان ہے وہ مشترک ہے۔ اس کے بارے میں یہ حدیث ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا اعتق شقیصا له من غلام فاجاز النبی صلی اللہ علیہ وسلم عتقہ وغرمہ بقیۃ ثمنہ۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ایک آدمی نے کسی غلام میں اپنا حصہ آزاد کر دیا، تو نافذ کر دیا رسول پاک علیہ السلام نے اس کی آزادی کو، اور اس سے اس کی بقیہ قیمت کا تاوان دلوایا۔ وعن قتادہ بإسنادہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اعتق مملوکا بینہ و بین آخر فعلیہ خلاصہ، وہذا لفظ ابن سوید۔ کہ قتادہ اسی سند سے بھی نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایسا غلام آزاد کیا جو اس کے اور دوسرے کے درمیان مشترک ہے، جو اس کے اور دوسرے کے درمیان مشترک ہے، تو اس کے ذمہ اس کی خلاصی ہوگی، تو اس آدمی کے ذمہ اس کی خلاصی ہوگی، یعنی باقی قیمت ادا کر کے اس کو مکمل آزاد کروائے، اس کو مکمل آزاد کروائے۔ تو عن قتادہ بإسنادہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من اعتق نصیبا له فی مملوک اعتق من مالہ ان کان له مال ولم یذکر ابن المثنى نظر ابن انس وذا لفظ ابن سوید۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ اسی سند سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس آدمی نے مشترک غلام میں سے اپنا حصہ آزاد کر دیا تو وہ غلام اس کے مال سے پورا آزاد ہوگا، اسی آدمی کے مال سے پورا آزاد ہوگا اگر اس کے پاس مال ہو۔ اور ذکر نہیں کیا ابن مثنى نے نظر بن انس کا، اور یہ ابن سوید کے الفاظ ہیں، یہ ابن سوید کے الفاظ ہیں۔ اس باب میں ایک غلام مشترک ہو، پھر ایک حصے دار نے اپنا حصہ آزاد کر دیا، اب اس صورت میں باقی نصف اور دوسرے شریک کے حصے کا کیا ہوگا؟ دوسرے شریک کے حصے کا اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب ایک مالک نے اپنا حصہ آزاد کر دیا تو آزاد کرنے والے کو دیکھا جائے گا کہ وہ صاحب وسعت یعنی مالدار ہے یا تنگ دست ہے۔ اگر آزاد کرنے والا موسر اور مالدار ہے تو دوسرے حصے دار کو اختیار ہے، چاہے تو وہ بھی اپنا حصہ خود آزاد کر دے، اور ولا دونوں کے درمیان مشترک ہوگا کیونکہ دونوں نے آزاد کیا۔ الولاء لمن اعتق،
کہ ولا آزاد کرنے والے کو ملتا ہے، چونکہ دونوں مشترک ہیں تو ایک ہوگا اس کا ولی تو ایک کے لیے ولا ہوگی، اور دو ہوں گے یا تین تو سب کے لیے ہوگی۔ تو اگر چاہے دوسرا شراکت دار غلام سے کمائی کروا لے اور اس کمائی اور آمدن سے ایک حصہ وصول کر لے جو غلام کی آدھی قیمت بنے، غلام جب جو ہے وہ کما کر دے دے گا اپنے آقا کو تو اس وقت وہ مکمل آزاد ہو جائے گا، اور ولا دونوں کے مابین پھر بھی مشترک ہی ہوگا۔ تیسری صورت یہ کہ اگر چاہے تو آپ نے حصے کی آدھی قیمت کی ضمان آزاد کرنے والے سے وصول کر لے، اس کو بھائی آپ نے تو آدھا آزاد کر دیا، اب میرے حصے کی آدھی قیمت بھی آپ ہی دے دو، میرے حصے کی آدھی قیمت بھی کیا کر دو، آپ ہی دے دو، تو اس سے آزاد کروا دے۔ تو اب ولا صرف پہلے آزاد کرنے والے کو ملے گا چونکہ مکمل مال تو اس کا گیا، دوسرے شریک نے تو اپنے حصے کی ضمان یعنی چٹی وصول کر لی ہے، تو دوسرے حصے دار کے لیے گویا یہ تین صورتیں ہیں، آزاد کرے، غلام سے کموائے اور اس کو آزاد کرے، یا اپنے شریک سے ضمان لے لے اور اس کو مکمل آزادی مل جائے۔ تو چوتھی صورت یہ کہ اگر آزاد کرنے والا تنگ دست ہو، معسر، تو پھر شریک کے لیے یہ ہے کہ اپنے حصے کو معاف کر دے، اگر معاف نہیں کر سکتا تو غلام سے کمائی کروا کر اپنے حصے کی قیمت وصول کر لے۔ تو یہ صورتوں والا چوتھی اور پانچویں دونوں صورتوں میں ولا پھر مشترک ہو جائے گا۔ بہرحال امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ آزادی تجزی اور حصص کو قبول کرتی ہے، یعنی غلام کے ٹکڑے ہو جائیں گے تقسیم کے اعتبار سے، آدھا اس کا آدھا اور تقسیم ہو سکتی ہے۔ اب باقی نصف کب آزاد ہوگا؟ امام صاحب کے نزدیک ایک مالک نے جو اپنا حصہ آزاد کر دیا وہ تو آزاد ہوا، باقی نصف اس وقت آزاد ہوگا جب دوسرا حصے دار آزاد کر دے، یا پہلے آزاد کرنے والا والے سے ضمان لے، یا جب غلام باقی کما کر باقی آدھی قیمت دے تو وہ مکمل آزاد ہو جائے گا۔ یہ امام صاحب کا مسلک ہے۔ صاحبین کا مسلک امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک یہی مذکورہ والا تفصیل ہے۔ فرق اتنا کہ اگر معتق یعنی آزاد کرنے والا مالدار ہو تو اس صورت میں دوسرا حصہ دار ضمان لے گا، غلام سے کمائی نہیں کروا سکتا۔ امام صاحب فرماتے ہیں ہر صورت میں کمائی کروانا درست ہے۔ ائمہ ثلاثہ کا مسلک اگر معتق یعنی آزاد کرنے والا مالدار ہے تو شریک ثانی ضمان لے گا مالدار سے، اگر منہ سے تنگ دست ہے پھر کمائی کروانا نہیں، بلکہ جتنا آزاد ہوا بہتر، باقی جیسے دوسرا شریک تصرف کرے اس کی مرضی نافذ ہو جائے گی۔ بہرحال امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کو ترجیح دی جاتی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باقی ثمن کی ادائیگی ہوگی۔ اگلا ہمارا باب ہے من ذکر سعایت فی الحدیث، اس آدمی کے من ذکر السعایت فی ھذا الحدیث، اس آدمی کے بارے میں جس نے اس حدیث میں کمائی کرانے کا ذکر کیا۔ من ذکر السعایت، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اعتق شقیصا من مملوک فی مملوکہ فعلیہ ان یعتقہ کلہ ان کان له مال والا استسعى العبد غیر مشقوق علیہ، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے غلام کا، جو آدمی آزاد کر دے اپنے مشترک غلام کا حصہ، تو فعلیہ ان یعتقہ کلہ، اس کے ذمہ لازم ہے کہ وہ پورے غلام کو آزاد کرے اگر وہ مالدار ہو، اگر اس کے پاس مال ہو، وَإِلَّا اسْتَسْعَى الْعَبْدُ، ورنہ غلام سے کمائی کروائی جائے، غیر مشقوق علیہ، اس کو مشقت میں ڈالے بغیر، ایسی کمائی کی جس میں بہت زیادہ اس پر مشقت نہ آئے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من اعتق شخصا شقصا له او شقیصا له فی مملوک فخلاص علیہ فی مالی ان کان له مال فإن لم یکن له مال
قوم العبد قیمت عدل ثم استسعى لصاحبه في قیمتی غیر مشکوک علیہ. قال ابو داود فی حدیثہما جمیعا فاستسعى غیر مشکوک علیہ. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے آزاد کیا کسی مشترک غلام کو، شقصاً یا شقیصاً یہ لفظ بولا، تو غلام کو آزاد کیا، غلام میں اپنا حصہ آزاد کر دیا، تو اگر وہ آدمی مالدار ہے آزاد کرنے والا تو اس پر اس غلام کی مکمل آزادی لازم ہوگی، مکمل آزادی اس پر لازم ہوگی. ان کا نہ لہو مال، اگر وہ مالدار ہو. فَإِلَّمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ، اگر اس کے پاس مال نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اس کے بعد قُوِّمَ الْعَبْدُ، غلام کی قیمت لگائی جائے گی، قیمت عدل، تو جو ہے وہ واجبی قیمت. ثُمَّ اسْتُسْعِيَ، پھر اس دوسرے شریک کے حصے کے بقدر اس غلام سے محنت کروائی جائے گی، لیکن محنت ایسی کہ وہ مشقت میں نہ پڑے، غلام مشقت میں نہ پڑے، ایسی محنت اس سے کروائی جائے گی اور اس کو پھر آزادی ملے گی. وعن قتادة بإسناد يزيد بن زريع ومعناه وذكر فيه السعاية، اس سند سے بھی صحیح سے اسی مفہوم کی حدیث اسی طریق سے مروی ہے. اگلا جو ہمارا باب شروع ہو رہا ہے جو ہے فی من روا انہ لا یستسعى، ان کے متعلق جنہوں نے اس حدیث میں محنت کرانے کا ذکر نہیں کیا، غلام سے محنت کروانے کا ذکر نہیں کیا، ان سے یہ روایت. عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اعتق شرکا له فی مملوک اقیم علیہ قیمت العدل فأعطی شرکاؤہ حصصهم ومن اعتق علیہ العبد وإلا فقد اعتق منہ ما اعتق. کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اعتق شرکا لہ، کہ جو آدمی غلام میں سے اپنا حصہ آزاد کر دے تو اس غلام کی واجبی قیمت لگائی جائے، واجبی قیمت، انصاف کی قیمت لگائی جائے، اور ادا کرے ہر شریک کو اس کے حصے کے مطابق، اور غلام اس کی طرف سے آزاد ہو جائے گا، ورنہ جتنا آزاد ہوا ہے اتنا ہی حصہ اس کا آزاد ہوگا. وعن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمعناه قال وكان نافع ربما قال فقد اعتق منه ما اعتق وربما لم يقله. اسی سند کے ساتھ روایت حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ روایت کرتے ہیں نبی علیہ السلام سے اسی مفہوم کی روایت. نافع نے کبھی فقد اعتق منہ ما اعتق کی روایت کی ہے اور کبھی نہیں کی، کبھی یہ روایت کی ہے اور کبھی نہیں کی. اور عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بمعنى ابراہیم ابن موسیٰ عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بمعنى مالک ولم يذكر وإلا فقد اعتق منه ما اعتق. انتہا حدیثه الى واعتق علیہ العبد الا المانا. اسی سند سے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں. یہی حدیث ایوب کہتے ہیں مجھے معلوم نہیں کہ یہ حدیث میں ہے جو مروی ہے کہ نبی علیہ السلام سے یا نافع کا قول ہے، یعنی مجھے معلوم نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام سے مروی ہے یا نافع کا قول ہے. یعنی کون سا قول؟ وَإِلَّا عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ، یہ والا جملہ نبی علیہ السلام سے مروی ہے یا نافع سے مجھے معلوم
نہیں ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اعتق شرکا له فی عبد اعتق من ما بقی فی مالی اذا کان له ما یبلغ ثمن العبد کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول پاک علیہ السلام میں جو اپنی اپنا حصہ آزاد کر دے غلام کا تو اس پر اس کی مکمل آزادی لازم ہے، اگر اس کے پاس اتنا مال ہو کہ اس کی قیمت کو پہنچ سکے، اور اگر مال نہ ہو اس کے پاس، یعنی آزاد کرنے والا آزاد مالدار نہ ہو تو اسی کا حصہ آزاد ہو جاوے گا، تو اسی کا حصہ آزاد ہو جاوے گا ثمن العبد۔ اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مشترک غلام میں سے اپنا حصہ آزاد کر دے تو آزاد ہو جائے گا، تو کیا ہو جائے گا؟ آزاد ہو جائے گا، اگر وہ مالدار ہو تو آزاد ہو جائے گا، جو باقی بچا اسی کے مال سے اگر مالدار ہو تو کیا ہوگا؟ اور بشرطے کہ اس کا مال وہ غلام کی قیمت کو پہنچ جائے، اس مالدار کا مال غلام کی قیمت کو پہنچ جائے۔ عن سالم عن ابی یبلغ بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان العبد بین اثنین فعاتق احدهما نصیبه فإن كان موسرا يقوم عليه قیمت لا وقص ولا شطط ثم یعتق لا وقص ولا شطط، کہ نبی علیہ السلام حضرت عبداللہ بن عمر سے کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب غلام دو آدمیوں کے درمیان مشترک ہو تو پھر کیا ہوگا؟ ان میں سے ایک آدمی اپنا حصہ آزاد کر دے، اگر وہ مالدار ہو تو اس غلام کی واجبی قیمت ٹھہرائی جائے گی، نہ کم لا وقصہ والا شطط نہ زیادہ، پھر وہ غلام آزاد کر دیا جاوے گا۔ عن ابن سلب عن ابی ان رجلا اعتق نصیبا له من مملوک فلم یضمنه نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال احمد انما هو بالتاء یعنی سلب یعنی طلب وکانا شعبہ الصغ لم یبین تا من الصاح، کہ طلب بن سالبہ روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے غلام میں سے اپنا حصہ آزاد کر دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ذمہ دار نہیں ٹھہرایا باقی قیمت کا۔ احمد کہتے ہیں کہ طلب تائے فوقانیہ سے ہے اور راوی حدیث شعبہ کہتے ہیں، یعنی ان کی زبان سے تا ادا نہیں ہوتی، شعبہ حکلے ہیں، الصغ تو ان کی زبان سے تا ادا نہیں ہوتی، وہ تا کو سا کہتے ہیں، آگے باب ہے فی من ملکا ذا رحم، یہ باب ذا رحم محرم، اس آدمی کے بارے میں جو کسی محرم رشتہ دار کا مالک ہو۔ عن سمرۃ رضی اللہ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم من ملک ذا رحم محرم فهو حر، سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو کسی قرابت دار محرم کا مالک ہو جائے تو وہ آزاد ہو جائے گا، وہ کیا ہو جائے گا؟ آزاد ہو جائے گا۔ عن قتادہ رضی اللہ رحمہ اللہ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال من ملک ذا رحم محرم فهو حر، جو کسی محرم رشتہ دار کا مالک ہو گیا تو وہ آزاد ہے، تو وہ کیا ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جو کسی قرابت دار محرم کا مالک ہو جائے تو وہ ملکیت میں آتے ہی آزاد ہو جائے گا۔
عن جابر بن زید والحسن مثلہ۔ اگلا باب ہے فی عتق امہات الاولاد۔ امہات الاولاد یعنی ام ولد کی آزادی کے متعلق یہ باب ہے، ام ولد کی آزادی کے متعلق یہ باب ہے۔ تو باب میں کیا ہے؟ عن سلامة بنت معقل امرأة من خارجة بن خارجة قيس غيلان قالت قدم أبي عمي في الجاهلية فباعني من الحباب بن عمر وأخي أبي اليسر بن عمرو فولدت له عبد الرحمن بن الحباب ثم هلك فقالت امرأته الآن والله تباعيني في دينه فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني امرأة من خارجة قيس عيلان قدم بي عمي المدينة في الجاهلية فباعني من الحباب بن عمرو وأخي ابن اليسر ابن عمرو فولدت له عبد الرحمن بن الحباب فقالت امرأته الآن والله تباعين في دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولي الحباب قيل أخوه أبو اليسر بن عمرو فبعث إليه فقال اعتقوه فإذا سمعتم برقيق قدم علي فأتوني أعوذكم منها قال فاعتقوني وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم رقيق فعوذهم مني غلاما۔ تو بنو خارجہ قیس اعلان کی ایک خاتون، بنو خارجہ قیس اعلان کی ایک خاتون سلامہ بنت معقل کہتی ہیں کہ جاہلیت میں مجھے میرے چچا نے لا کر بیچ دیا۔ میرے چچا زمانہ جاہلیت میں میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے بیچ دیا، تو میرے چچا نے لا کر بیچ دیا حباب بن عمر کے ہاتھ، اور جو میرے بھائی ہیں عمر کے ہاتھ، جو بھائی ہیں ابو الیسر بن عمر کے، جو بھائی ہیں ابو الیسر بن عمر کے، تو ان سے عبد الرحمن بن حباب پیدا ہوئے، پھر وہ مر گئے۔ تو ان کی بیوی کہنے لگی کہ اللہ کی قسم اب تو ان کے قرضے میں بیچی جائے گی، تو بیچی جائے گی، اللہ کی قسم تو بیچی جائے گی ان کے قرضے میں، فیدہ ہی نہیں۔ تو میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، میں ایک خارجہ قیسان اعلان خارجہ قیس اعلان کی جو خاتون ہوں، میں بنی خارجہ قیس اعلان کی ایک خاتون ہوں۔ جاہلیت میں میرے چچا نے مجھے بیچ دیا تھا حباب بن عمر کے ہاتھ، اور عمر بن وہ ابو الیسر بن عمر کے بھائی کے ہاتھ، ان سے میرے بطن سے عبد الرحمن پیدا ہوئے، عبد الرحمن بن الحباب۔ تو وہ کہنے لگی کہ فقالت امرأتہ، تو ان کی بیوی نے کہا، یعنی حباب کی بیوی نے کہا کہ ابھی تو اس کے قرضے میں، یعنی جو اس کے ذمہ قرضہ ہے، اس قرضے میں اللہ کی قسم تو ان کے قرضے میں بیچی جائے گی۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوچھا کون ہے وہ وارث حباب کا وارث کون ہے؟ من ولی الحباب؟ تو کہا گیا کہ اس کا بھائی ابو الیسر بن عمر۔ تو نبی علیہ السلام نے اس کی طرف پیغام بھیجا، انہیں کہلوا بھیجا، فرمایا کہ اس کو آزاد کر دو
پھر جب تم سن لو، آزاد کر دو جب تم سنو کہ غلام آئے ہیں میرے پاس، فائدہ سمجھ تم، پھر جب تم سنو برقیق غلاموں کے بارے میں کہ قادمہ علیہ میرے پاس آئے ہیں، تو فاتونی میرے پاس تم بھی آ جاؤ، اعوذکم منہا میں اس کا تمہیں بدلہ دے دوں گا۔ قالت تو فرماتی ہیں کہ مجھے انہوں نے آزاد کر دیا، اور وہ رسول پاک علیہ السلام کی خدمت میں غلام آئے تو انہوں نے ان کو میری بدلے میں غلام دے دیا، آپ علیہ السلام نے میرے بدلے میں ان کو ایک غلام دے دیا۔ تو دوسری حدیث عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما قال بینا امہات الاولاد علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ امہات الاولاد، بینا امہات الاولاد علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر فلما کان عمر نہانا فانتہینا، کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی فرماتے ہیں کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ولد کو بیچا کرتے تھے، تو پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو انہوں نے ہمیں اس کے بیچنے سے، ولد کے بیچنے سے روک دیا، چنانچہ ہم رک گئے۔ تو ولد جو ہے اس کا لفظی معنی ہے بچے کی ماں، ماں کو کہتے ہیں، ولد بچے کو کہتے ہیں، تو بچے کی ماں اس کی لفظی معنی ہے۔ اصطلاحی تعریف ولد کی یہ ہے، یاد رکھنی ہوگی، کہ وہ کنیز یا باندی جو اپنے آقا کا بچہ جنے، یعنی آقا کی صحبت اور جماع سے جو نطفہ ٹھہرا اس کا بچہ جنے، پھر آقا اس کا اقرار بھی کر لے، کہ ہاں یہ بچہ میرا ہے اور میری لونڈی سے پیدا ہوا ہے، تو اس لونڈی کو ولد یعنی اپنے آقا کے بچے کی ماں کہتے ہیں۔ ولد کا فروخت کرنا، یہ بات تو واضح ہے کہ جب تک مولا زندہ ہے ولد اسی کے پاس رہے گی۔ جمہور اہل علم کے نزدیک ولد اپنے آقا کی وفات کے بعد آزاد ہوگی، ورثاء میں بطور ترکہ تقسیم نہیں ہوگی، اور نہ ہی قرض خواہوں کے لیے ان کے حصوں کے بقدر کما کر دینے کی مکلف ہوگی یہ ولد، چاہے آقا مقروض ہو یا تنگ دست ہو۔ تو بشر مریسی اور بعض ظاہریہ کے نزدیک ولد کو بیچنا مولا کی موت کے بعد یہ جائز ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی اس میں اختلاف روایت ہے ان سے بھی۔ جمہور کا آپ نے سن لیا ہے کہ جس لونڈی نے اپنے سردار سے بچہ جنا تو وہ اس کی موت کے بعد آزاد ہو جائے گی۔ تو سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں ولد کیسے فروخت ہوتی رہی، حالانکہ تفصیل والا سے ان کا آزاد ہونا ثابت ہے، پھر ان کا بیچنا کیسے جائز تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر بیچنے سے روکا کیوں؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں ابتداءً ایسا تھا، بیچنا تھا، پھر منع کر دیا گیا۔ دوسرا یہ جواب ہے کہ ولد کی خرید و فروخت نادر اور قلیل تھی، یعنی کبھی کبھار، اور اس کی اطلاع آپ علیہ السلام تک نہ پہنچی۔ تیسرا جواب یہ کہ حضرت بکر رضی اللہ عنہ کو بھی اس کی اطلاع جو ہے دو وجہ سے نہ ہوئی، ایک تو ان کی مدت خلافت تھوڑی ہے، دوسرا یہ کہ وہ بھی مرتدین سے مار کا آرائی اور مسلمانوں کے فلاحی کاموں میں مصروفیت کی وجہ سے فارغ ہی نہ ہوئے۔ تو بہرصورت یہ ولد کی خرید و فروخت کے جواز پر دلیل نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر اور تثبیت نہیں، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فیصلہ اور اس پر اجماع صحابہ جمہور کے مسلک کے صحیح ہونے کی واضح ترین دلیل ہے۔ اگلا ہمارا جو باب ہے، باب فی بیع المدبر، مدبر کو بیچنے کے بارے میں یہ باب ہے۔ عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ان رجلا ناتق غلاما له عن دبر منها ولم يكن له مال غيره
فامر به النبی صلی اللہ علیہ وسلم فبیع ب700 او ب900 کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے اپنے غلام کو اپنے مرنے کے بعد آزاد کر دیا، اپنے مرنے کے بعد ہندوبر منہ آزاد کر دیا، اور اس آدمی کے پاس اس غلام کے علاوہ کوئی اور مال بھی نہیں تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اس غلام کو بیچنے کا، تو وہ 700 یا 900 میں بیچا گیا، 700 یا 900 میں بیچا گیا۔ حدثني جابر بن عبد الله رضی اللہ عنہما بهذا زاد وقال يعني النبي صلی اللہ علیہ وسلم انت احق بثمنه والله غنی عنه۔ تو حضرت عطا بن ابی رباح کہتے ہیں کہ مجھے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہی روایت بیان کی، اور اس میں اتنا اضافہ ہے کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلام کی قیمت کے زیادہ حقدار تم ہو، اور اللہ اس سے بے پرواہ ہے، اور اللہ اس سے کیا ہے؟ بے پرواہ ہے۔ عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا من الانصار يقال له ابو مذكور اعتق غلاما له يقال له يعقوب عن دبر ولم يكن له مال غيره فدعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه فاشتراه نعيم بن عبد الله بن النحام ب800 درهم فدفعها إليه ثم قال إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه فإن كان فيها فضل فعلى عياله وإن كان فيها فضل فعلى ذي قرابته أو قال على ذي رحمه وإن كان فضلا فها هنا وها هنا أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابو مذکور نامی انصاری آدمی نے اپنے یعقوب نامی غلام کو مرنے سے پہلے آزاد کر دیا، مرنے کے بعد آزاد کر دیا۔ اس کے پاس اس غلام کے علاوہ اور کوئی مال نہیں تھا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا اور فرمایا اسے کون خریدتا ہے؟ اس غلام کو بلایا اور فرمایا اس کو کون خریدتا ہے؟ میں اشتری ہے، اس کو کون خریدتا ہے؟ تو نعیم بن عبداللہ بن نحام نے 800 درہم میں سے خرید لیا، 800 درہم میں خرید لیا، اور آپ نے یہ انصاری کو دے دیا، اور فرمایا کہ جب ہو تم میں سے کوئی محتاج تو اسے اپنی ذات سے شروع کرنا چاہیے، اسے اپنی ذات سے شروع کرنا چاہیے، اور اگر اس میں کوئی جو ہے وہ پھر جو اس سے بچ جائے، فضلہ بچ جائے، تو پھر وہ اپنے آل و عیال پر خرچ کرے، پھر بھی اگر بچ جائے تو اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرے، یا فرمایا کہ اپنے زور رشتہ داروں پر، ذو رحم رشتہ داروں پر خرچ کرے، یا مترک رشتہ داروں پر، قریب کی ہوں، دیر کی ہوں، نسبی ہوں یا حقیقی ہوں، اخیافی ہوں، اور اگر ان سے بھی بچے تو جہاں یہاں وہاں خرچ کرے، تو یہاں وہاں کیا کر دے؟ ہا ہونا وہاں ہونا، یہاں وہاں خرچ کر دے۔ مدبر المدبر هو الذي علق سیدہ عتقہ علی موتہ، کہ مدبر اس غلام کو کہتے ہیں جس کی آزادی کو اس کے آقا نے اپنی موت سے معلق کر دیا کہ جب میں مروں گا تو آزاد ہے۔ تو لأن الموت دبر الحیات، کیونکہ موت زندگی کے بعد ہے، یعنی موت کے بعد آزادی کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ مدبر تدبیر سے ہے، کہ اس کے آقا نے تدبیر اور غور و فکر کیا زندگی میں اس کے غلام رکھنے اور خدمت لینے کے لیے، اور مرنے کے بعد اس کو آزاد کرنے کے لیے غور و فکر کیا، یعنی مدبر اور زیرک آقا نے اپنے دنیا آخرت دونوں کو سوچا ہے کہ یہاں استخدام وہاں انعام، دنیا کے لیے خدمت، آخرت کے لیے احسان اور آزاد کرنے کے ثواب کما لیا۔ تو مدبر غلام کی دو قسمیں ہیں، ایک مدبر مطلق، ایک مدبر مقید۔ مدبر مطلق وہ ہے جس
کا مولا اپنے غلام سے کہے کہ میری موت کے بعد وہ آزاد ہے، انت حر یوم اموت اذا مت فانت حر وغیرہ وغیرہ، یہ مدبر ہے، ٹھیک ہے، یا یوں کہہ دیا دبر کا بعد موتی، تو یہ مدبر ہے مطلق۔ مدبر مقید وہ ہے جس کے لیے کوئی قید اور شرط لگائی ہو، مثلا ان انا مت من مرض ھذا یا من مرض ھذا اور سفری ھذا فانت حر۔ آقا کہتے ہیں میں اپنی اس بیماری یا سفر میں مر جاؤں تو آزاد ہے، جس بیماری میں مبتلا ہوں یا سفر میں روانہ ہوں۔ یا آقا کوئی اور اس قسم کی شرط لگا دے کہ اگر میں 20 سال تک مر گیا تو آزاد ہے، میں 15 سال تک مر گیا تو آزاد ہے۔ تو اب دو قسمیں ہیں مدبر غلام کی، تو دونوں قسموں کا حکم بھی الگ الگ ہے، دونوں قسموں کا حکم بھی کیا ہے بھائی، الگ الگ ہے۔ مدبر مطلق کا حکم یہ ہے کہ مولا اپنی زندگی میں اسے بیچ نہیں سکتا، آقا کی زندگی میں اسے بیچ نہیں سکتے، یعنی باقی لوگ ہبہ نہیں کر سکتے، البتہ خدمت لے سکتے ہیں، آقا کی زندگی میں اسے خدمت لے سکتے ہیں، اجرت یعنی مزدوری پر بھی کہیں بھیجا جا سکتا ہے۔ ہاں اگر مدبرہ باندھی ہے تو اس سے وطی کرنا درست ہے۔ اس کے لیے یہ احکام تو مالک کی زندگی میں ہیں، جب مولا مرے گا تو یہ آزاد ہوگا، یعنی مدبر بنانے کے بعد مولا کی زندگی میں مدبر کو حریت کا حق حاصل ہوگا، مرتے ہی حقیقت آزادی اپنی حقیقت کے ساتھ واضح ہو جائے گی۔ اور مدبر مقید کا حکم وہ مدبر غلام جس کی آزادی کسی شرط کے ساتھ قید کی گئی ہے، معلق ہے، اس کا حکم یہ ہے کہ اگر وہ شرط اور قید پائی گئی تو وہ آزاد ہوگا، اور نہیں پائی گئی تو نہیں ہوگا۔ مدبر مقید کی بیع جائز ہے۔ اور احناف اور مالکیہ مسلک امام ابو حنیفہ، امام مالک اور اہل کوفہ کی ایک جماعت تو یہ کہتی ہے کہ بھائی مدبر کی بیع یعنی بیچنا، بیع کی مولا کو اجازت نہیں ہے۔ اور بذل المجور کتاب میں 6 کبار صحابہ یعنی حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت زید، حضرت ابن مسعود، حضرت ابن عباس، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ مجمعین، اور 21 تابعین اور تبع تابعین، جن میں مشہور قاضی شریح ابن مسیب ابن سیرین وغیرہ، یہی قول نقل کیا کہ اس لیے امام صاحب نے فرمایا لولا قول ہؤلاء الاجل لقلت بجواز بیع المدبر، کہ ان تمام حضرات کی طرف سے یہ قول نہ ہوتا تو میں اس کے بیچنے کو جائز قرار دے دیتا۔ دوسرا مسئلہ کہ شوافی اور حنابلہ کا امام شافی، امام احمد بن حنبل، ابو ثور، امام اسحاق اہل ظاہر کے نزدیک مدبر کی بیع مطلقاً جائز ہے۔ تو بہرحال امام قسطلانی لکھتے ہیں کہ مدبر کی بیع میں اختلاف ہے۔ پہلا مذہب مطلقاً جائز ہونے کا ہے بیچنا، اور یہ امام شافی احمد بن حنبل کا مشہور قول ہے۔ دوسرا مذہب مطلقاً منع اور عدم جواز کا، یہ احناف اور مالکیہ کا مذہب ہے۔ اس میں 2 مرجوح مذہب اور بھی مذکور ہیں، ٹھیک ہے۔ ایسے امام ابو حنیفہ، امام مالک، جمہور علماء اور سلف من الحجاز اور حجازی اور شامی اور کوفی سب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس کا مدبر کا بیچنا جائز نہیں ہے۔ آگے باب ہے فی من اعتق عبیدا لہ لم یبلغہم الثلث، کہ کوئی شخص اپنے غلاموں کو آزاد کرے جو تہائی مال سے زائد ہوں، ایسے غلاموں کو آزاد کرے جو تہائی مال سے کیا ہوں، زائد عن عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ ان رجلا اعتق 6 عبد عند موته لم يكن له مال غیرهم لم يكن له مال غيرهم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال له قولا شديدا ثم دعاهم فجزاهم 3 أجزاء فأقرأ بينهم فأعتق 2 وأرق 4، او کما قال رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ آدمی نے اپنی موت کے وقت اپنے 6 غلاموں کو آزاد کر دیا، اس کے بعد ان غلاموں کے علاوہ اور کوئی مال بھی نہیں تھا، تو یہ خبر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سخت سست کہا، سست فرمایا، پھر انہیں بلایا
اور حصے کیے ان کے 3، ان غلاموں کے 3 حصے کیے، پھر ان میں قرآن اندازی کی، پھر ان میں سے 2 کو آزاد کر دیا اور 4 غلام کو غلام ہی رہنے دیا، 4 کو غلام ہی رہنے دیا۔ عن ابی قلابة باسناده ومعنى ولم يقل فقال له قولا شديدا۔ تو اس میں بھی یہی ہے کہ اسی سند سے ابو قلابہ بھی اسی طریقے سے اس کے مفہوم کی حدیث نقل کرتے ہیں، اور اس میں یہ نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام نے اسے سخت سست کہا۔ عن ابی زید ان رجلا من الانصار بمعنى وقال يعني نبي صلى الله عليه وسلم لو شهدوا قبل ان يدفن لم يدفن في مقابر المسلمین۔ ابو زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک انصاری نے کہا کہ ایک انصاری نے آگے انہوں نے اسی مفہوم کی حدیث بیان کی کہ اس میں فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اس کے دفن کیے جانے سے پہلے موجود ہوتا تو وہ مسلمانوں کے قبرستان میں نہ دفنایا جاتا۔ مسلمانوں کے قبرستان میں نہ دفنایا جاتا۔ عن عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہما ان رجلا اعتق 6 عبد عند موته ولم يكن له مال غيرهم وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فاقرا بينهم فاعتق 2 وارق 4۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے اپنی موت کے وقت اپنے 6 غلام آزاد کیے اور اس کے پاس ان 6 غلاموں کے علاوہ کوئی مال بھی نہیں تھا، تو یہ بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان قرعہ اندازی کی، 2 کو تو آزاد کر دیا اور 4 کو غلام کی حالت میں باقی رکھا، 4 کو غلام کی حالت میں باقی رکھا۔ اگلا باب ہے جو ہے اس میں خلاصہ یہ ہے کہ مال اور مملوک میں ایسی نیکی اور تصرف ممنوع ہے جس سے ورثاء پسماندگان کو مشقت اور محرومی ہو، انسان ایسا ہرگز نہ کرے۔ اب یہ تو حدیث اول میں جو ہے نا، ایک آدمی نے جب 6 کے 6 غلام اس کا کل مال تھا وہ آزاد کر دیا، حالانکہ اس کی مالیت اور تھی ہی نہیں، یہی اس کی وراثت تھی، تو آپ علیہ السلام نے ورثاء کو محروم کرنے کی وجہ سے اسے تنبیہ فرمائی، پھر 6 میں سے 1/3 یعنی 2 کو آزاد قرار دیا اور 4 کو غلام پر قرار رکھا، اس لیے کہ یہ آزاد کرنا مثل وصیت کے ہو گیا، اور وصیت صرف تہائی مال میں نافذ ہوتی ہے نہ کہ کل مال میں۔ دوسری حدیث جو ہے وہ احناف کا مسئلہ یہ ہے، حنفیہ کے نزدیک اگر کئی غلاموں کو آقا آزاد کر دے اور وہ غلام تہائی مال تک نہ پہنچتے ہوں تو پھر ان میں سے ہر ایک غلام کی تہائی آزاد ہوگی اور باقی 2/3 کے برابر کما کر قیمت کی ادائیگی کریں گے، اس طرح ورثاء محرومی سے بچیں گے اور غلام بھی آزادی پائیں گے۔ اور ائمہ ثلاثہ کا مسلک امام شافعی، امام مالک، امام احمد اور بقول امام نووی جمہور کا بھی مسلک یہی ہے کہ غلاموں کے درمیان قرعہ اندازی ہوگی، جن کے نام قرعہ نکلا وہ مکمل آزاد ہوں گے اور باقی حسب سابق غلام رہیں گے۔ اور ائمہ ثلاثہ کی دلیل حدیث باب ہے جو بالکل صحیح ہے کہ آپ علیہ السلام نے قرعہ اندازی کی، قرعہ ڈالا، یہ ان کی دلیل ہے۔ اور اگلا باب ہے من اعتق عبدا وله مال۔
تو اس آدمی کے متعلق جو اپنے مالدار غلام کو آزاد کر دے، اس کے بارے میں یہ باب ہے۔ عن عبد الله بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من آتق عبدا وله مال فمال مال العبد له الا ان يشترط السید کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی غلام کو آزاد کرے اور اس کے پاس مال ہو تو غلام کا مال آزاد کرنے والے کا ہے۔ غلام کے پاس مال بھی ہو تو غلام کا جو مال ہے وہ آزاد کرنے والے کا ہے، مگر یہ کہ مالک وہ مال غلام کو دے دے، مگر یہ کہ مالک کیا کرے، ہے تو اسی کا بنتا ہے لیکن وہ غلام کو دے دے، وہ غلام کو دے دے۔ یہ ہمارا تو مطلب یہ ہوگا کہ جب ایک سردار نے اپنے غلام کو آزاد کر دیا اور آزادی ملتے وقت غلام کے قبضے میں مال بھی تھا، تو یہ مال احسان اور عطا کے طور پر اسی غلام کا ہو جائے گا، مگر مولا شرط لگائے اور استثناء کرے کہ تجھے آزاد کر رہا ہوں مگر تیرے قبضے والا مال تیرا نہیں ہوگا بلکہ میرا ہوگا۔ تو اس صورت میں مال غلام کا ہوا تھا، استثناء کی وجہ سے وہ مولا کا ہو گیا۔ اس کی تائید مسند احمد کی ایک روایت ہے من آتق عبدا وله مال فالمال للعبد۔ تو لیکن اس کی دوسری ترجیح مرجع بدلنے سے ہے جو جمہور کے نزدیک مقبول اور راجح ہے، تو کیونکہ جس کا مصداق جو ہے وہ معتق اور مولا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ کیونکہ غلام ایام رقیت میں جو کچھ کماتا ہے وہ آقا کا ہی ہوتا ہے، اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ آزادی ملتے وقت غلام کے پاس جو مال ہوگا وہ مالک اور آقا کا ہی ہوگا۔ ہاں اگر آقا شرط لگا دے، استثناء کر دے کہ اس مال کا حق تو میرا بنتا ہے لیکن عطیتاً یا ہبتاً میں تجھے دیتا ہوں، تو اب اس صورت میں استثناء کی صورت میں غلام کو مال جو ہے آقا کی طرف سے عطیتاً مل جائے گا۔ یہ شوافی کا قول جدید اور صحیح قول ہے، احناف اور جمہور اہل علم کا مذہب اور مقبول مطلب ہے۔